کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم اس کی رضا اور کرم پر شک نہ کرو، دعا کرتے جاؤ، وہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، حالات بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کرنے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ تو تم پریشان نہ ہو اور اداس نہ ہونا، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے جاؤ، ہر لاحاصل حاصل ہو جائے گا۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک جانے نہ دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو، یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لوگوں کا صرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکے۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتی، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں، وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری زندگی بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا، آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ وہ تمہاری بن کہی دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اللہ سے اتنا مضبوطی تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہنے دیتا، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ خود بناتا ہے۔ زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی،
بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس طرف کہ اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا۔ میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہے؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے صائبہ بنتی ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آ جائے گا، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا۔ تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بڑھتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں، ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ نہ یہ کائنات رہتی اور نہ کوئی انسان۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا، اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے، پھر اس سے مایوس کیوں ہونا؟ جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔